أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسلم اللهم رب الحمد الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المختار محمد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف توصیف بیان کرنے لائی کو ذبح ہے
جس پروردگار عالم نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بے راہ روی پر نہیں چھوڑ دیا، ضلالت، گمراہی، بدعت اور شرک پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرنے کی خاطر، صراط مستقیم پر چلانے کی خاطر، سیدھے راستے کو وا کرنے کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انہی انبیاء کرام میں سے ہماری آخری نبی، تاجدار مکی و مدنی، امام الانبیاء و رسول، شافع و مشفع، میدان محشر، صاحب حوض کوثر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، دینی اور ملی اساگر و اکابر ساتھیوں، اس سے پہلے جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کی پہچان بتلائی تھی کہ کبیرہ گناہ دین اسلام میں کس کو کہتے ہیں، صغیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ جو بڑے ہی محدث گزرے ہیں، بڑے ہی فقیہ گزرے ہیں، ان کے قول سے میں نے واضح کیا تھا کہ کبیرہ گناہ کس کو کہا جاتا ہے۔ حتی المقدور مومنوں کو ان گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان گناہ سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، ان گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے وضاحت سے بتلایا تھا کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور صغیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے خطا اور نسیان کا صدور، خطا اور نسیان کا ہونا یہ عام بات ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی فطرت میں یہ وضعیت کر دی ہے، ایک انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈال دی ہے، رکھ دی ہے کہ انسان ہے تو وہ غلطی کرے گا ہی۔ انسان کے معنی ہی غلطی کرنا ہوتا ہے، نسیہ ینسیٰ سے انسان بنا ہے، اس کا معنی ہی کیا ہوتا ہے، غلطی کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بس معصوم ان کو ہی قرار دیا ہے، جیسے فرشتے ہیں، انبیاء کرام ہیں، تو وہ معصوم عن الخطا ہیں، لغزش سے، خطا سے، غلطی سے، گناہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو معصوم رکھا ہے۔ ان کی ذات سے ان کا صدور ہونا محال ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک انسان سے غلطی کا صدور ہونا یہ عام بات ہے۔ ہر انسان کی زندگی گناہوں سے، خطاؤں سے گھری ہوئی رہتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں انسان کے اندر، یا تو انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں، بہت سارے ایسے جھٹکے آتے ہیں، یا تو بہت ساری ایسی مصیبت آتی ہے جو انسان کو سنبھلنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک موقع ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ایک چانس ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ایک وقت ملتا ہے، ایک ٹائم ملتا ہے کہ ابھی تمہارے پاس موقع ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو کر کے آ جاؤ۔ ایک موقع آتا ہے ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ موقع رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس انسان کو پوری زندگی ایسے ہی ڈال کے رکھ دیتا ہے، اور خاص کر کے ایک مسلمان کو پوری زندگی کیا ہے، گناہوں میں، خطاؤں میں، لغزشوں میں ڈال کے رکھ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ ایسے وقت آتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین سنبھلنے کا ٹائم دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ کب انسان کو مصیبت آئے، کب انسان کو ایسا وقت آئے کہ وہ آدمی کیا ہے، میری طرف رجوع کر کے آئے۔ تو میں اسی عنوان کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے۔ تو میں نے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی پہچان بتلائی تھی کہ کبیرہ گناہ کتنا مہلک ہے، اور اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے اس سے بچنے کے لیے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ اور صغیرہ گناہ جو ہے، چھوٹے گناہ ہیں،
اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنی رحمت کی ہے کہ صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. صغیرہ گناہ کیا ہے؟ صغائر گناہ کیا ہوتے ہیں؟ خود بخود جب ہم نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے نیکی کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے. جیسے کہ ایک دوا، ایک انسان کو سر میں درد ہو رہا ہے، ایک دوا اس نے کھا لیا، تو دوا کھانے کی وجہ سے جیسے اس کے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے، اس کا بخار اتر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ نیکیاں ایک انسان کے گناہوں کو خود بخود مٹا دیتی ہیں. اس بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے وقت اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں سے، پیر سے، زبان سے، آنکھوں سے، منہ سے، جتنے بھی گناہ کر کے رہتا ہے وہ گناہ کے ہوتے جھڑ جاتے ہیں. مسجد طرف چل کر کے آتا ہے تو گناہ جھڑتے ہوئے رہتے ہیں، گناہ کے ہوتے جھڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھڑنے لگتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 2 سال کے، 1 سال کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہیں؟ جھڑا دیتی ہیں. لیکن کبیرہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک ہم اس کے بارے میں توبہ استغفار نہیں کریں گے، یا تو اس گناہ کے اوپر نادم نہیں ہوں گے، شرمندہ نہیں ہوں گے، اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ جب تک اللہ سے نہیں کریں گے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، تب تک وہ گناہ باقی رہتے ہیں. کبیرہ گناہ، اس کے لیے کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہے، کثرت سے کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنا ہے. تب جا کر کے وہ گناہ کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ چھڑتے ہیں. تو میں نے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی پہچان بتلائی تھی کہ کبیرہ گناہ کہتے کس کو ہے اور صغیرہ گناہ کہتے کس کو ہے. میں وہ اسباب بتلاؤں گا آج کے اس خطبہ جمعہ میں، اور 2-3 راستہ بتلاؤں گا کہ ہم کبیرہ گناہ کو کیسے معاف کرا سکتے ہیں، یا تو کیسے ہمارے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں، صغیرہ گناہ ہم کیسے معاف ہو جائیں. کون سا ایسا راستہ ہم اپنائیں کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ جب معاف ہو جائیں تو ہم خالص اللہ رب العالمین کا بندہ بن جائیں. تو سب سے پہلے میں اسباب بتلاؤں گا کہ ایک انسان مسلمان ہونے کے ناطے، یا تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر چیز کو جاننے کے باوجود، ہم ہر چیز کو سمجھنے کے باوجود، ہر چیز کا علم رکھنے کے باوجود ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں. میں 2-4 اہم اسباب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے. سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایمان کی کمزوری جب آتی ہے انسان کے اندر تو پھر وہ گناہ کرتا ہے. ایک انسان ایمان کی کمزوری. آج ہم دیکھ رہے ہیں ماحول اور معاشرے کے اندر مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں کی معاشرہ، یا تو مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا طرز عمل یا تو طرز حیات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پر مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمزوری پائی جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. ایمان کی کمزوری سب سے پہلی چیز ہے. صحابہ کرام کے اندر جو ایمان تھا، تبع تابعین کے اندر جو ایمان تھا، سلف صالحین کے اندر جو ایمان تھا، یا تو ان کے ایمان میں جو پختگی تھی آج ہمارے اندر وہ پختگی نہیں ہے، آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، یا تو ایمان کے اندر وہ ٹھوس پن نہیں ہے، یا تو وہ مضبوطی ہمارے ایمان کے اندر نہیں ہے. جب ایک انسان کے اندر ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. ایمان کی کمزوری سب سے پہلا پوائنٹ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری جب ایک انسان کے اندر آتی ہے تو پھر گناہ کے اندر وہ ملوث ہو جاتا ہے. دوسری چیز علم اور معرفت کی کمی. علم اور معرفت کی کمی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بچے نہ ان کو قرآن پڑھنے آ رہا ہے، نہ ان کو اردو پڑھنے آ رہا ہے، نہ ان کو عربی پڑھنے آ رہا ہے، نہ ان کو عربی سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ان کو قرآن پڑھنے کا ایک حرف معلوم ہے، نہ قرآن کا میننگ پڑھ رہا ہے، اور نہ قرآن کے الفاظ کا معنی اور مطلب وہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے،
اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کو کیسے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم کو کیسے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی صفت کیا بتلائی ہے، اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی صفت کیا بتلائی ہے، جہنم کیسا ہے، جنت کیسا ہے، اللہ رب العالمین کیسا ہے، اللہ کا دین کیسا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، رسول کی معرفت کیا ہے، رسول کی تعلیم کیا ہے، اللہ کی تعلیم کیا ہے، دین اسلام کیا ہے۔ ہم کو اس چیز کی معرفت نہیں ہے، ہم کو اس چیز کی کیا ہے، معرفت نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کو جانکاری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جباری اور قہاری کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین 100 ماہ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحم کر دے گا۔ تو یہ رحم جو ہے دنیا کے اندر ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو رحم کرتا ہے دنیا کے اندر رحم کرتا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین رحم نہیں کرے گا، صرف اس بندے کے اوپر رحم کرے گا جو مومن ہوگا، صالح ہوگا، اس بندے کے اوپر کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کا رحم ہوگا۔ ہر انسان کے اندر یا تو ہر انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین کی رحمانیت قیامت کے دن ظاہر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی رحمانیت قیامت کے اندر جو ظاہر ہوگی تو صرف مومن اور خالص موحد بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمانیت کیا ہوگی، ظاہر ہوگی۔ تو ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمارے پاس معرفت کی کمی ہے۔ اب اگر کوئی انسان کے پاس اگر اس بات کا علم ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے سہے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسے میں نے سورہ کاف کی تلاوت کی، سورہ کاف کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے دل میں جو دھڑکتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے دل میں جو دھڑکتا ہے، ان کی سانس کے اندر جو دھڑکن ہوتی ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس انسان کے سہے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جس رگ کو ہم کاٹ کر کے کیا کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ہم اس رگ سے بھی زیادہ کیا ہیں، ہم اس انسان کے قریب ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس اس بات کی معرفت ہوگی، اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا علم جو ہے، اللہ رب العالمین کا علم جو ہے ہم کو محیط ہے، اللہ رب العالمین کا علم ہمارے دلوں کو گھیرا ہوا ہے، ہمارے نفس کو گھیرا ہوا ہے، ہماری زندگی کو گھیرا ہوا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو گھیرا ہوا ہے، ہمارے ہر سانس کو اللہ رب العالمین کا علم گھیرا ہوا ہے۔ تو کیا وہ انسان پہلو تہی کر سکتا ہے؟ کیا وہ انسان اللہ رب العالمین سے دور بھاگ سکتا ہے؟ کیا وہ انسان اللہ رب العالمین سے بھاگ سکتا ہے؟ اکیلے میں وہ کسی گناہ کر سکتا ہے؟ اکیلے میں وہ حرام کاری کر سکتا ہے؟ اکیلے میں وہ زنا کاری کر سکتا ہے؟ اکیلے میں وہ کسی کا مال ہڑپ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے، علم نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے، جانکاری نہیں ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اگر تم اس چیز کو جان لو گے تو ہنسنا چھوڑ دو گے، اگر تم اس چیز کو جان لو گے، جنت اور جہنم کو اگر تم جان لو گے، اس کے بارے میں اگر جانکاری حاصل کر لو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور تبکون کثیرن، رونا شروع کر دو گے، بے شمار رو گے، بے شمار رو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اور فرماتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، ان کی اللہ رب العالمین نے ان کو معصوم عن الخطا رکھا ہے، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے معصوم عن الخطا رکھا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں ایک بالشت جگہ ایسا نہیں ہے جہاں پر فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیے ہوں، آسمان چرچرا رہا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں فرشتے۔ لیکن آج
ہم انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں صرف اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ آخرت میں کیا ہو، اس کا ایگزام ہو، آخرت میں کیا ہو، اس کا امتحان ہو. اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے صرف اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے کھیتی کریں کہ آخرت میں ہم کو کیا کاٹنا ہے، آخرت میں ہم کو کیا پھل کیا ہے توڑنا ہے، آخرت میں ہم کو کیا لینا ہے. لیکن آج ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے، ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑ کر کے، ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھ کر کے ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. تو ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو دوسری سبب جو ہے ایک مسلمان گناہ کرتا ہے، سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہم گناہ کرتے ہیں. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ علم اور معرفت کی کمی کی بنیاد پر ہم گناہ کرتے ہیں. تیسرا سبب کیا ہے؟ عورتوں سے حد سے زیادہ محبت. عورتوں سے کیا ہے؟ حد سے زیادہ محبت. نفس انسانی جو ہے مرد عورت سے ہی بنتا ہے. نفس انسانی یا تو انسان کی بقا جو ہے، انسان کی بقا قیامت سے لے کر کے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک اللہ رب العالمین نے یہ رکھ دیا ہے کہ مرد عورت رہیں گے، آپس میں محبت رہے گی اور بیوی سے محبت رہے گی انسان. لیکن انسان جب ناجائز تعلقات اپنا لیتا ہے، ناجائز تعلقات اپنا لیتا ہے انسان، تو ناجائز تعلقات یا تو حد سے زیادہ محبت کر لیتا ہے تو ایک انسان کو غلط راستے کے اندر وہ چیز ڈال دیتی ہے. یہ وجہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ جو دنیا کے اندر چھوڑا گیا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے. ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑا فتنہ جو ہے دنیا میں عورتوں کو چھوڑا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ عورت ہونا ہی بذات خود کیا ہے برائی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرأۃ الصالحہ یہ خیر من الدنیا، کہ نیک عورت جو ہے یہ دنیا میں سب سے بہترین متاع ہے، سب سے بہترین چیز. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ یعنی نیک عورت کا ہونا ہے، نیک بیوی کا پا لینا ہے. اگر بیوی کیا ہے؟ نیک ہے، تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ آپ کی دولت سے بھی بڑی نعمت ہے، آپ کے گھر سے بھی بڑی نعمت ہے، آپ کی زندگی سے بھی کیا بڑی نعمت ہے اگر کوئی آدمی نیک بیوی کو، نیک شریک حیات کو پالے. تو عورتوں سے حد سے زیادہ محبت یہ بھی کیا ہوتی ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے. اسی طریقے سے اولاد سے حد سے زیادہ محبت، اولاد سے حد سے زیادہ محبت یہ بھی ایک انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے. اولاد سے محبت فطری چیز ہے. انسان تو انسان بلکہ جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. جانوروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی کیا ہے؟ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. لیکن اتنی محبت کہ ایک انسان کو حرام کاری کے اندر ڈال دے، اتنی محبت کہ ایک انسان کو چوری کے اندر ڈال دے، اتنی محبت کہ ایک انسان کو گبن کے اندر ڈال دے، اتنی محبت کہ ایک انسان کو دنیا کے پیچھے لگا دے ہر چیز کو چھوڑ کر کے. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. انما اولادکم و اموالکم فتنہ، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. تمہاری مال اور تمہارا دولت، تمہاری اولاد کیا ہے؟ تمہارے لیے آزمائش ہے. اگر تم اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں دنیا کا بندہ بن گئے، اس کو سنوارنے میں تم نے ہر عبادت کو بالا طاق رکھ دیا، حلال اور حرام کی تمیز تم نے ختم کر دی، پھر قبر سے ہی تمہارا عذاب شروع ہو جائے گا. قبر سے ہی کہ اللہ رب العالمین تم کو بدلہ لینا شروع کر دے گا. قبر کے اندر بدلہ لے گا، آخرت کے دن بدلہ لے گا اللہ رب العالمین، جہنم کے اندر ڈال کر کے اللہ رب العالمین تم کو بدلہ لے گا. اگر تم نے اولاد کی محبت میں آ کر کے، اپنی مال کی محبت میں آ کر کے اگر تم نے حرام کاری شروع کر دی، اگر تم نے گناہ کا کام شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم کو بدلہ دے گا. تو اولاد سے حد سے زیادہ محبت. اسی طریقے سے مال سے حد سے زیادہ محبت. مال دنیا کے اندر انسان ہے تو مال چاہیے. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی زندگی میں لکھ دیا ہے کہ کتنا وہ کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا رکھے گا. ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے تین بار لکھتا ہے. اللہ رب العالمین تین بار لکھتا ہے. انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے.
انسان جب ماں کی پیٹ میں رہتا ہے تب اللہ رب العالمین ایک بار لکھتا ہے، اور ہر سال اللہ رب العالمین ایک بار لکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے تم جتنا بھی ہاتھ پار مارو گے، تم جتنا بھی محبت محنت کرو گے، اللہ رب العالمین نے جتنا لکھا ہے اتنا تم کو مل کے رہے گا، اتنا تم کو کیا ہے پا کر کے رہو گے، اتنی مال تم۔ حد سے زیادہ مال سے محبت یہ ایک انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ نے فرماتے ہیں کہ لا اخشى علیکم الفقر، میں تمہارے اوپر فقیری آنے سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ کرام میں تمہارے اوپر فقیری آئے گا اس بات سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ دنیا تمہارے پر پھیلا دی جائے گی، دنیا کی چیزیں تمہارے پر پھیلا دی جائیں گی، اور تم اس دنیا کے پیچھے ایسا ہی بھاگو گے جیسا کہ بنی اسرائیل بھاگتے تھے۔ جیسا بنی اسرائیل اس دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے ایسا ہی تم اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے۔ وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور دنیا تم کو برباد کر دے گی جیسا کہ ان لوگوں کو برباد کر دی تھی۔ تو حد سے زیادہ مال سے محبت بھی کیا ہے ایک انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ اسی طریقے سے برا ساتھی بری محفل بڑا عام ہے۔ برا ساتھی اور بری محفل، ایک انسان جیسا ساتھی اپناتا ہے، یہی وجہ دین اسلام نے بتلایا ہے لا تصاحب الا مومن، کہ تم دوست نہ بناؤ مگر ایک مومن کو بناؤ دوست۔ ولا تاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی کھائے تمہارا کھانا۔ بری محفل اور برا ساتھی ایک انسان کی زندگی میں بہت اثر کرتا ہے۔ اگر ہم شراب پینے والوں کے ساتھ رہیں گے تو نہیں بچ سکتے، ایک مہینہ کے بعد ہم بھی شروع کر دیں گے۔ اگر ہم جوا کھیلنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے، ایک مہینہ کے بعد ہم بھی جوا کھیلنا شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی آدمی تاش کھیلنے والوں کے ساتھ رہتا ہے تو تاش کھیلنا سیکھ جاتا ہے، دیکھتے ہی سیکھ جاتا ہے وہ۔ اگر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، شراب پینے والوں کے ساتھ ہے، پھر وہ بھی شراب پینا سیکھ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ماحول و معاشرے کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں ماحول و معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان بچے جو ہیں کتنے غلط راستے پر چل رہے ہیں، شراب پینا شروع کر دے رہے ہیں، بیڑی پینا شروع کر دے رہے ہیں، سگریٹ پینا شروع کر دے رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہماری ہی بستی میں شراب اگر کوئی آدمی پیتا تھا یا تو سنتے تھے اس کے بارے میں تو کتنی گھن محسوس ہوتی تھی کہ فلاں آدمی شرابی ہے، فلاں آدمی شراب پیتا ہے۔ لیکن آج ہر آدمی، ہر نوجوان ایسا ساتھی بنایا کہ اس کے ساتھ جا کر وہ بھی پی رہا ہے۔ حرام ہے یہ چیز، کیا ہے حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی پھر کوئی نہیں بچا سکتا اس کو، پھر کوئی نہیں بچا سکتا اس انسان کو، کوئی نہیں بچا سکتا اس مومن کو، اس بندے کو نہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو بری محفل برا ساتھی، اللہ کے رسول مثال دے کر کے فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر لوہار کے پاس جائے، لوہا بھٹی رکھنے والا لوہار کے پاس جائے، چاقو وغیرہ بنا رہا ہے، جا کر کے وہاں بیٹھے گا تو اس کی بدبو لے کر کے آئے گا، یا تو اگر بدبو نہ لے کر کے آئے تو اس کے جو فنگنے اڑتے ہیں اس سے اس کے کپڑے جل کر کے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی مثال ہے، ایک آدمی اگر برا ساتھی چن رہا ہے تو برے ساتھی کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے زندگی کا اثر دوسرے انسان کے اوپر پڑتا ہے، دوسرے انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مشک بیچ رہا ہے، عطر بیچ رہا ہے، اس کے پاس جا کر کے ہم بیٹھ کر کے آئیں گے تو ہمارے بدن کے اندر بھی خوشبو آئے گی۔ اگر کوئی آدمی صرف مشک خریدا نہیں ہے، لگایا نہیں ہے، صرف جا کر کے بیٹھے گا اور بیٹھ کر کے واپس آئے گا تو اس کے اندر سے خوشبو آئے گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی کیا ہے، ایک انسان کی مثال ہے کہ ایک انسان اگر برا ساتھی اپنائے گا، بری محفل اپنائے گا تو اس انسان کے اندر وہ اثرات پائے جائیں گے۔ وہ اثرات انسان کے اندر بھی کیا ہے، آہستہ آہستہ کیا ہو جائے، پیرستہ ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو گناہ کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ برا ساتھی، بری محفل۔ اسی طریقے سے غلبہ شیطان ہمارے اوپر کیا ہے، غالب ہو چکا ہے، اس وجہ سے بھی ایک انسان کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ بالکل ہی آسان راستہ ہے گناہ کرنے کا۔ سب سے پہلا راستہ تو کیا ہے، توبہ استغفار کرنا۔ گرگرا آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے ایک انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ نے فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له،
کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. جب ایک انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بڑے بڑے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ معلوم ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. ان کی قوم گناہ کر رہی تھی، عذاب آنے والا تھا، اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آنے والا تھا، لیکن یونس علیہ السلام اس سے پہلے ہی چلے گئے تھے. ان کی قوم نے استغفار کیا، ان کی قوم نے دعا استغفار کی، اللہ رب العالمین نے ساری قوم کو معاف کر دیا. تو جب ایک انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بے شمار باتیں ہیں. اس طریقے سے کثرت سے نیکیاں کرنا، نیکی کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے دعا کرنا، دعا کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صدقہ و خیرات کرنا، صدقہ خیرات کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے جو ہمارے مر چکے ہیں ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا، اس سے بھی کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو مر چکے ہیں اس کے نام پر حج بدل کرنا، اس سے بھی گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. اگر دنیا میں ہم گناہ معاف نہیں کرائے تو پھر آخرت میں گناہ معاف کرانے کے الگ الگ طریقے، اللہ رب العالمین وہاں پر الگ طریقے سے گناہ معاف کرائے گا. کیا ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کے بدلے میں اللہ ہم سے نیکیاں لے لے گا. اگر ہم نے کسی کا مال کھایا ہے تو اس مال کھانے کے بدلے میں اللہ ہم سے نیکیاں لے لے گا. اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو کھڑا کریں گے شفاعت. اگر کوئی معاہد بندہ ہے تو اللہ کے نبی وہاں پر شفاعت کریں گے. تو یہ تھے گناہ کو ختم کرنے کے اسباب. سب سے آسان اور سب سے اہم اور سب سے بڑا سبب جو ہے وہ توبہ استغفار ہے. توبہ استغفار